السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، میرا نام ڈاکٹر مفتی حافظ علی حسن فریدی ہے. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. پیارے بچوں، میں آپ کا گریڈ 5 اسلامیات کا ٹیچر. آج ہم پڑھ رہے ہیں چیپٹر نمبر 3 سیرت طیبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں پوائنٹ نمبر 3 ہجرت مدینہ منورہ SLO حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار. پیارے بچوں، جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مکہ المکرمہ سے نکلے تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کوہ ثور کی طرف ایک غار میں پناہ لی، لیکن اس غار میں داخل ہونے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، پہلے میں داخل ہوں گا پھر آپ تشریف لائیے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس غار میں تشریف لے گئے. وہاں بہت سے سوراخ تھے. انہوں نے اپنی دستار کو یا ایک کپڑے کے ٹکڑے کیے اور ان سوراخوں کو بند کر دیا. 2 سوراخ بچ گئے تو ان سوراخوں کے اوپر انہوں نے اپنے پاؤں کو رکھا اور بیٹھ گئے. اور پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بلایا، آپ تشریف لائیں. ہمارے پیارے نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے. کسی چیز نے ڈنگ مارا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ذرا بھی نہ ہلے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. ہمارے پیارے نبی حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بیدار ہوئے تو پوچھا، ابو بکر کیا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ کسی چیز نے ڈنگ مار لیا ہے. تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنا لعاب دہن وہاں پہ لگایا تو اللہ نے انہیں شفا عطا فرما دی. پیارے بچوں، اسی طرح غار حرا میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف ہو رہا تھا، پریشانی ہو رہی تھی، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر پریشان نہ ہو کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم غار ثور میں 3 دن تک قیام پذیر رہے. اس دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح آتے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو منہ اندھیرے میں مکہ کی خبریں لا کر دیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد ہمارے پیارے نبی مکہ المکرمہ سے نکل کے مدینہ طیبہ کے قریب قباء نامی بستی میں تشریف لے گئے. وہاں پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مسجد قباء بنائی. وہاں کے لوگوں نے آپ کی دعوت کرنا چاہی تو آپ نے فرمایا، میری یہ اونٹنی جہاں پر بیٹھ جائے گی میں اسی گھر میں جاؤں گا. چنانچہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلی گئی. تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے وہاں پر 14 دن قیام کیا. اور اس کے بعد ربیع الاول میں جمعۃ المبارک کے دن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم قباء سے نکل کر مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ کا پرتپاک اور پرجوش استقبال کیا گیا. پیارے بچوں، مدینہ طیبہ میں پہلی اسلامی ریاست کو قائم کیا گیا اور یہاں پر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی اور اسی ہجرت سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا اور یہاں پر اسلام کثرت کے ساتھ پھیلنا شروع ہو گیا. پیارے بچوں، آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا. اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.